منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں ایوانوں میں زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کے حضور زحمت خطاب دے رہا ہوں کہ جو ہمارے درمیان سرزمین دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ میں حضرت والا کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، یہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ، میرے حضرت کی باری آئی ہے۔ زوردار نعروں کی گونج میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، ماشاءاللہ۔ میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات اور بتلا دوں، حضرت مہمان خصوصی 7.5 سال کے قریب سلاخوں کے پیچھے رہ کے آئے۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب وہاں جانے سے پہلے حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کی 4 دیواری کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام پاک کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ جیل میں رہ کر حافظ قرآن بنے ہیں۔ ایسے نہایت بہترین عالم دین اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ قادر قائم رکھیں۔ بس حضرت والا ہیں، آپ ہیں، اور یہ جلسہ جب تک بھی حضرت گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہم سب بیٹھ کر کے سنیں گے۔ محترم حضرات، یہ لوگ جب تک کھڑے رہیں گے میں بول نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ میں بیٹھا رہوں اور یہ کھڑے رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک کرسیاں خالی ہیں، حالانکہ ان کو پہلے ہی سے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ میں آج اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ کو آپ کی کرسی سے نہیں اٹھاتا، ورنہ میرا مزاج یہ ہے کہ جس کے آگے کرسی خالی ہے اسے خالی نہیں چھوڑتا۔ مگر آج ٹھنڈ ہے، آپ اپنے کمبل وغیرہ لپیٹے رہیں اور بیٹھے رہیں، اور ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب بیچ میں بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارا مجمع، پہلے مقرر کو سنا اور بھاگ گئے، وہ ایک ہی کی نیت کر کے آتے ہیں، پھر دوسرے کو سنا اور پھر بھاگ گئے، اور تیسرے تک تو پھر مجمع خالی ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال حافظ لیاقت صاحب، قاری لیاقت صاحب سے بچپن کا تعلق ہے، اور جیسے ابھی مولانا عزت صاحب نے فرمایا، میری رہائی کے بعد کہیں سے انہوں نے میرا فون حاصل کر لیا، پھر یہ مجھ سے تعلق بناتے رہے، باتیں کرتے رہے، بچے کی ولادت پر دعا کی درخواست کرتے رہے، شہباز پور کا ذکر کرتے رہے، ان کی طلب پر میں آج شہباز پور میں پہنچ ہی گیا، اور اچھے لوگ ہیں شہباز پور کے، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع اتنی رات تک آپ کے اچھا ہونے کا ثبوت ہے۔ اور ابھی جو شاعر کو آپ نے نوازا، یہ آپ کی دریا دلی کا ثبوت ہے۔ اب گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بہت سی راتیں آپ یوں ہی گوا دیتے ہیں، لیکن آج کی رات کچھ گوانے کی نہیں، کمانے کی رات ہے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في آية أخرى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے اثر ہو جس میں اے مالک اس آنسو کی ضرورت ہے میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے کہاں ہے بھیج مجھ کو پھر سے جگنوں کی ضرورت ہے میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی اب کون میری قوم کو بیدار کرے اے میرے عزیزوں ملت اسلامیہ کے چہرے پر چمکتے اور دمکتے ہوئے ستاروں دور حاضر میں دین اسلام کے پاسبانوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں اور ان کے غلاموں آج کی یہ بزم اور آج کا یہ جلسہ ان دو بچوں کی بدولت منعقد ہوا ہے آج کی یہ بزم دستار فضیلت کے نام سے سجائی گئی ہے آج ان دو بچوں نے برسوں کی محنت کے بعد گھٹنے زمین پر رکھ کر قرآن پر نظروں کو جما کر دل میں قرآن کی آیتوں کو بیٹھا کر اور دماغ میں قرآن کو محفوظ فرما کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ دور حاضر چاہے اس دور میں لوگ چڑھتے سورج کی پرستش کر رہے ہوں حکومتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہے ہوں بڑی بڑی قوت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوں نوٹوں کی طرف رال ٹپکاتے ہوئے جا رہے ہوں درہم و دینار کے بندے بن گئے ہوں ایک طرف لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ رہے ہوں اور اسلام سے اور دین اسلام سے بغاوت کر رہے ہوں ان کے ہاتھوں میں بانسریاں ہوں
سارنگیاں ہوں، پیروں میں گھنگرو ہو ناچنے کے لیے، ہاتھوں میں کنگن ہو چھنکانے کے لیے، کانوں میں بالیاں ہوں ابلیس کو خوش کرنے کے لیے، نوٹ لٹا رہے ہوں ناچنے گانے والیوں پر، موبائل خرید رہے ہوں زناکاروں کی تصویریں دیکھنے کے لیے، موبائل بازاروں میں جا کر کے خرید کر لا رہے ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کا اعلان کیا جائے گا، لوگ اپنے بچوں کو ہنر سکھا رہے ہوں، کوئی فن سکھا رہا ہو، کوئی اپنے بچے کو آسمان پر جانے کے طریقے بتا رہا ہو، کوئی سمندر کو کھنگالنے کے داؤں سکھا رہا ہو، کوئی کرکٹ کے میدان میں بھیج کر ایک چوکے چھکے پر ہزاروں لاکھوں روپے کی امید پر اسے میدان کرکٹ میں اتار رہا ہو، کوئی دنگل اور پہلوانی میں اتار رہا ہو، کوئی اپنی بچی کے ہاتھ میں یا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں بیڈمنٹن کا بلہ دے رہا ہو کہ وہ ثانیہ مرزا کی طرح دنیا بھر میں جائے، مال اور دولت کما کر لائے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ان دو بچوں نے، ان کے ماں باپ نے، ان کے رشتہ دار و خاندان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس دور حاضر میں ہم نمونہ ہیں حضرت بلال کا، عمار بن یاسر کا، حضرت سمیہ کا، حضرت حذیفہ کا، حضرت حذیفہ بن یمان کا، ابوبکر صدیق کے ہم جانشی ہیں۔ قرآن نے ہمیں پکارا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس قرآن کو پڑھو اور نماز کو قائم کرو۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بلے توڑ ڈالے، گیندوں کو پیروں کے نیچے مسل ڈالا، پتنگ ہم نے اپنے ہاتھوں میں نہیں اڑائی اور داؤں اور پیچ کا مانجا نہیں جانا۔ ہم تو اس مدرسے میں ایک فرش پر گئے، ایک ٹانگ بچھا کر اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے قرآن کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ کل اگر اس قرآن کو پڑھا تھا حضرت ابی بن کعب نے اور ان کی قرات کو اللہ خود سنا کرتا تھا، اگر کل اس قرآن کو پڑھا تھا عبداللہ ابن مسعود نے تو وہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کا امام بنایا تھا، کل اگر اس قرآن کو پڑھا تھا عبداللہ بن عباس نے تو ہم بھی ان کی نقل کرتے ہوئے اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کل اس قرآن کو پڑھا تھا اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہم بھی اس قرآن کو ابو ہریرہ کی نقل کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کل اگر یہ قرآن چھپ کر ارقم کے گھر میں پڑھا جا رہا تھا تو ہم نے بھی شہباز پور میں پڑھا ہے، اگر یہ قرآن مدینے میں اہل مدینہ نے اور ان کے صحابہ نے چبوترے پر صفا کے پڑھا تھا تو ہم آج بھی شہباز پور کے اس مدرسے کے چبوترے پر پڑھ رہے ہیں۔ آج جتنی خوشیوں کا اظہار تمہیں کرنا چاہیے تھا اس کا آپ نے نہیں کیا، جو احساس تمہیں اور مجھے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اگر آج پورے گاؤں کو سجا دیا جاتا، ہر چوراہے پر قمقمے لگا دیے جاتے، اس پورے گاؤں کو مشک و عنبر اور گلاب سے معطر کر دیا جاتا، اگر آج اس گھر میں خوشبوؤں کی ہیلی کاپٹر سے بارش کر دی جاتی تو یہ کم تھی۔ آج ہر پیشانی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھی، اس شکر سے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بستی میں ایسے دو بچے دیے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ کوئی اپنے کھیت کی مینڈ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنی دیوار کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنے 100 روپے کے نوٹ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنی مرغی کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنے کتے سے بلی کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے مال کی حفاظت اور بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں، میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کا ترجمان بن کر کہہ رہا ہوں، ان کی زبان بن کر کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج قرآن کا محافظ بن کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم قرآن کے حافظ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ مگر یہ بات وہ جان سکے گا جس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو، جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے قرآن کی معرفت عطا کر رکھی ہو،
मुसलमानों, मुझे आपसे शिकायत है, मुझे तुमसे शिकवा है। मैं अपनी जबान पर हर्फ शिकायत लेकर आया हूं कि हमने इस कुरान की अजमत को नहीं पहचाना। हमने बस इतना जाना कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, इस पर हमें ईमान लाना चाहिए। ये बेशक अल्लाह की किताब है, लेकिन कितनी अजीम किताब है ये, इसको समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और क्यों तैयार हों? हमारी ज़बानें इस कुरान से नावाकिफ हैं। इसकी अजमत, इसका मकाम, इसका मर्तबा, इसकी जलालत शान को 1400 बरस पहले सरजमीन अरब पर अगर किसी ने जाना और समझा था तो वो अरब के बद्दू थे, अरब के जाहिल और गंवार थे, अरब के उम्मीयीन और अनपढ़ थे, जो बकरियां चराया करते थे और ऊंट को चरवाहे हुआ करते थे। उन्होंने इस कुरान को अल्लाह का पैगाम समझकर अपने सीने में बसाया, जबानों पर जारी किया, होठों से चूमा, दिल में बिठा लिया। कुरान ने उनसे जो कहा वो कर गुजरे, और जिस चीज से कुरान ने उनको रोका उससे फौरन वो रुक गए। और दुनिया में उन्होंने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिस पर तारीख शाहिद है। तवज्जो है या अब भी गाफिल हैं दिल? क्यों? होठ भी नहीं हिल सकते आपके? तवज्जो है या नहीं? नहीं है तो हजरत वाला सदर साहब बैठे हैं, अभी दुआ करा दी जाएगी। अगर सुनना चाहते हो अपने रब का कलाम, अभी आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात सुनी, बच्चों की तकरीरी मुकाबला सुना, लेकिन ये कुरान आपसे क्या कह रहा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले मैंने आयत पढ़ी है कि इस अमानत को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर पेश किया। इन्ना अर्ज़नल अमानत अलस समावात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के इनकार के बाद जमीन पर पेश किया, जमीन ने इनकार कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमानत को पहाड़ों पर पेश किया। व अबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। आसमान, जमीन, पहाड़ इस अमानत की अदायगी से कासिर रहे। उन्होंने रब के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐ मेरे मौला, इस अमानत को हम नहीं निभा सकते। भाई कहीं जा रहे हैं क्या आप? तो यही जा रहे हैं तो इसे मेरी तकरीर के बाद पेश कर दीजिए। आपको कोई एक ही धुन है, बस सारा यहां लाके रख दो। अभी दुआ भी होनी है, हजरत का होना है। जिसके पास जो कुछ है इन बच्चों को इनाम देने के लिए वो यहां लाए। कारी साहब के कान में पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। कान कारी साहब उधर को लगा रहे हैं, लगता है उनका कान काट लेंगे। मुझे डर लग रहा है। मैं अल्लाह का बातें सुनाऊं, अल्लाह का कलाम सुनाऊं और आपको कोई परवाह ही ना हो किसी बात की, तो थोड़ी देर के लिए स्टेज पे झूम लें, नाचना शुरू करें, कूदें, उछल कूद करें थोड़ी देर स्टेज पर, मजा आ जाएगा आपको। आज इनको भी डांस करा के देख लो। ना ये बच्चे कहीं भाग रहे हैं, ना हम हेलीकॉप्टर पकड़ के रफू चक्कर हो रहे हैं, ना कारी साहब जो है यहां से कोई फ्लाइट पकड़ के अभी एकदम उड़ने वाले हैं। अभी तो नाजिम साहब क्या खाना खाने चले गए या लड्डू खाने? कहां गए? अच्छा, नाजिम साहब को पेशाब लग गया,
ہو سکتا ہے 2 نمبر کو گئے ہو. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا، چند دیر بولنے دو ورنہ پھر یہ لیاقت صاحب کہیں گے کہ بلایا تو بڑے شوق سے تھا مگر نہ جانے آج کیا کہہ گئے. کیا کہہ رہا تھا ذرا بتاؤ. اسٹیج سے نہیں، نیچے سے پوچھ رہا ہوں. میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ یاد ہے؟ کہاں پر پہنچا تھا؟ یہ بھول گئے؟ قرآن کی انسانوں پر نہیں، پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر امانت. یہ بجنور سے آئے ہیں انس صاحب. شہباز پور والو، آج تمہارے یہاں نہ جانے کون کون اس قرآن کی محبت میں آیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے پوری دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے. پہاڑوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، آسمانوں نے جب منع کیا تو یہ انسان آگے بڑھا. اور انسانوں میں بھی یاد رکھو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم آگے بڑھے. بہت سی قومیں، بہت سے دنیا کے انسان ایسے ہیں جو قرآن کا مقام، اس کی عظمت اور اس کی شان کو نہیں جانتے. تم نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے رب، ہم اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، ہم اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. یہ امانت ہمارے سپرد کر دیجئے، اس امانت کو ہمیں دے دیجئے، ہم اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. قرآن ہمیں کہے گا ٹھہرنے تو ٹھہر جائیں گے، قرآن کہے گا چلنے تو چل پڑیں گے، قرآن کہے گا کسی چیز کو پھینکنے تو پھینک دیں گے. قرآن کہے گا جو حلال ہے اسے حلال جانتے رہیں گے، اور قرآن جسے حرام کہے گا حرام جان کر اس سے ہم بچتے رہیں گے. مسلمان اہل ایمان، تم آگے بڑھے اور تم نے کہا کہ ربا اس کتاب کو ہمیں دے دیجئے، ہماری ماں کو دے دیجئے، ہماری بہنوں کو دے دیجئے. ہم وہ امت ہیں جو قرآن کی حفاظت اور قرآن کی سماعت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی اشاعت کے لیے تیار ہے. اللہ نے یہ امانت آپ کو دی، اس امانت کا حق ادا کرنا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. کیا ہے یہ قرآن؟ اللہ اکبر. یہ اتنا اونچا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے پابندی عائد کر دی ہے، ناپاک اسے نہ چھوئیں. تم پر غسل فرض ہو تو قرآن کو چھو مت دینا. اس قرآن کی تلاوت ناپاک حالت میں اپنی زبان پر مت لانا. زبان پاک ہو تو پڑھنا، دل پاک ہو تو پڑھنا، نظر پاک ہو تو قرآن کو دیکھنا، اور ہاتھ پاک ہو تو قرآن کو چھونا. اس کو جزدان میں رکھنا، اسے نہیں چھو سکتے، نہ چھوئیں اسے مگر پاکیزہ لوگ. وہ عورت جس پر غسل فرض ہے اور ایام ناپاکی میں ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نہیں چھو سکتی. یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس کی عظمت اور جس کی حفاظت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. سن لے ساری دنیا، کان کھول کر سن لے، سارے جہاں کے حکمراں سن لے، بادشاہ سن لے، ظالم سن لے، ڈکٹیٹر سن لے، ساری دنیا میں آنے والے کل کے چنگیز خان ہو یا آج کے ہلاکو خان ہو، مسولینی ہو یا ہٹلر ہو، سارے جہاں کے بادشاہان اور سربراہان سن لے، بڑے بڑے مالدار سن لے. باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ تعریف کرنے والے کی کیے ہوئے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے. یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی،
یہ بے نگاہی، یہ کم سوادی، نہیں پہچانا تم نے کہ اللہ نے تمہیں کون سی امت بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا کر، رسول کو محمد کو تمہارا پیغمبر بنا کر کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تمہیں میں نے ایسا محبوب دیا ہے، ایسا دلبر دیا ہے، ایسا رسول اور پیغمبر دیا ہے، اپنا وہ خلیل دیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسالت کا تاج کسی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ یہ کتاب میں نے تمہیں کتاب آخر دی ہے، یہ کتاب میں نے تمہیں کتاب ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی اور سے ہدایت مانگو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، رب کے باغی کہلاؤ گے، جہنم کا انگارہ اور کوئلہ بن جاؤ گے، سانپ اور بچھو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے۔ میں نے تم کو آخری نبی دے دیا، تمہیں کسی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آخری کتاب دے دی میں نے، کسی اور کتاب کی طرف رہنمائی کے لیے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن میں ہم نے تمہیں بتایا کہ تم تجارت کیسے کرو گے اور اس کے اصول کیا ہیں، ہم نے بتایا اس قرآن کے ذریعے عبادت تم کیسے کرو گے۔ لہٰذا ہم نے تمہیں بتایا کہ دنیا کا میں سے غریبی کے مٹانے کا نسخہ اگر کہیں موجود ہے تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا نظام صدقات، قرآن کا نظام زکات، قرآن کا نظام انفاق دنیا پر نافذ کرو، غریبی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ جنہوں نے بھی ایسا کیا غریب نظر نہیں آتا تھا، مگر اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے قرآن کو چھو کر کے محض یہ سمجھنے والوں کہ یہ قرآن چھونے کی کتاب ہے، تم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اے دنیا کے مسلمانوں، آج تم ظالم بن چکے ہو اور تم نے کسی اور کے ساتھ نہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کہہ گئے اپنی قوم سے کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، حالانکہ اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا، عذاب ان کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن جب وہ نبی سے عذاب مانگتے رہے، نبی سے عذاب طلب کرتے رہے، نبی نے ایک دن کہہ دیا 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ اللہ نے کہا اپنے نبی سے اے یونس علیہ السلام، تم نے اپنی قوم کو عذاب کا وعید کیوں سنا دی 3 دن کی؟ میرے یہاں تو 3 دن کی تاریخ نہیں ہے، یہ کیسے کہا تم نے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں چلی گئی، بھنور میں ڈوبنے کی وجہ سے قرع ڈالا گیا۔ کون ہے وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہو سکتا ہوں جو بار بار میرا نام آ رہا ہے۔ سمندر سے اس میں کشتی سے چھلانگ لگائی اور جیسے ہی چھلانگ لگائی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا اور سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی خطا نہیں کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی معصیت نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد بھی سمندر کی تہ میں وہ اللہ سے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، پاک ہے، تو منزہ ہے تیری ذات، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اے مسلمانوں، اب ذرا اپنا جائزہ لو، اپنے گھروں کو ٹٹولو۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ آج مسجدوں میں نماز ادا کی جا رہی ہے؟ نہیں، مسجدیں خالی ہیں، محض جمعے کے دن بھرتی ہیں، جمعے کے دن تو پوری مسجد بھر جائے گی، عصر میں نمازیوں کو ترس رہی ہے، مغرب میں نمازیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، عشاء میں فریاد کر رہی ہے، اور فجر میں مسجد کی اینٹ اینٹ اور مسجد کا فرش فرش، اس کا کونا کونا زار و قطار رو رہا ہے۔ میرے مولا، میں مسلمانوں کے بیچ بنی ہوئی ہوں، مجھے بنانے والے اہل ایمان ہیں، مجھ میں سجی ہوئی قالین تو ہے،
میرے یہاں گرم پانی کا ہیٹر تو ہے، چھت میں فانوس تو ہے، دیواروں پر سنگ مرمر تو ہے لگا ہوا، یہاں پر عطر تو ہے، مگر مجھے نمازیوں کے سجدے چاہیے، مجھے تجھ سے ڈرنے والے متقین کے رکوع چاہیے، وہ کہاں ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یہاں بھی ختم۔ رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، تو زکوٰۃ اور مال پر تو ہم دنیا کی دوسری قوموں کو کیا کہیں، ہم بھی خزانے کا سانپ بنے ہوئے ہیں۔ صرف 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ رکھی، 1000 میں 25 روپے، 10,000 میں 250 روپے۔ اللہ کہہ رہا اگر میں نے تجھے 10,000 روپے دیے ہیں تو 250 روپے ان غریبوں کو دے دے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان گھروں میں جا کر پہنچا دے جن کے چولہے خاموش ہیں، جن کے پاس سلنڈر تک نہیں ہے، بھروانے کے پیسے تک نہیں ہیں، آج بھی چولہا دھوکتی ہیں، اور کھیت پر جا کر جنگلوں میں جا کر کتنی مائیں ہیں جو لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہیں اور سر پر ان کے گٹھا رکھا ہوا ہے، تیرے پاس 10,000 کی گڈیاں ہیں، مگر بھنڈیروں پر اڑانے کے لیے، قوالوں کو دینے کے لیے، مشاعرہ کرنے والے جو شراب کے نشے میں شعر و شاعری سناتے ہیں، انہیں 50,000 روپے ایک ایک کو بلا کر دینے کے لیے ہیں، نکاح کے موقع پر ہجڑوں کو دینے کے لیے ہیں، ڈانس کرنے والوں کو دینے کے لیے ہیں، آتش بازی پر لٹانے کے لیے ہیں، لیکن تو اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ بتاؤ تو صحیح تم نے قرآن کے حکموں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ علماء اور یہ حافظ جو آج کے اس گئے گزرے دور میں جب چاروں طرف دولت کی چمک ہے، پیسے کی کھنک ہے، سکوں کی جھنکار ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے، ایک ایک عام نوجوان کے پاس ایپل کا اور موبائل ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے کے ان کے پاس سواریاں ہیں، مگر ان علماء کا حال دیکھو تو مسجدوں کے اماموں کا حال یہ ہے کہ کہیں 8,000 کی تنخواہ ہے، کہیں 6,000 کی تنخواہ ہے، اور مشکل سے 10,000 کی تنخواہ ہے، تو اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے امام کو بہت کچھ نواز دیا ہے۔ ایک کھیت میں گنا کاٹنے والا 500-600 روپے پا رہا ہے، مکان میں رنگ کرنے والا 700 روپے پا رہا ہے، مستری کے ساتھ کام کرنے والا 800 روپے پا رہا ہے، اور ایک اینٹ پتھر لگانے والا 1,200 روپے 1,000 روپے اور 800 روپے لے رہا ہے۔ ذرا اس حساب سے دیکھیے، اگر 800 روپے روز کے بھی ہم اس حافظ قرآن پڑھانے والے کے لگاتے، جب بھی یہ فجر سے بیٹھتا ہے تو عشاء تک پڑھاتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح 4 بجے ان بچوں کو اٹھا کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی پچھلا سنتا ہے، آموختہ سنتا ہے، کبھی سبق سنتا ہے، کبھی اس کو سبق کہلاتا ہے، کبھی قرآن کی مشق کراتا ہے، ابی بن کعب کی طرح، عبداللہ بن مسعود کی طرح یہ اس قرآن کو پڑھا رہا ہے۔ لیکن ہماری قوم کا عالم یہ ہے، میں مدرسوں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا بھی ہوں کہ پوری بستی سے کوئی آدمی مدرسے کے اندر سال بھر تک قدم نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس سے محبت نہیں ہے، اس کے قدم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اس کے قدم سنیما ہالوں میں جاتے ہیں، اس کے بچوں کے قدم ڈھابوں پر جاتے ہیں، وہ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، عقیقوں میں شرکت کرتے ہیں، ختنہ میں شرکت کرتے ہیں، نکاحوں میں شرکت کرتے ہیں، ولیموں میں شرکت کرتے ہیں، مگر قدم نہیں جاتے۔ تو اللہ کے رسول کا قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں کر کے دیواروں کو محبت کی نظر سے بھی بے شک ہمیں اس کا آپ سے شکوہ ہے، غم نہیں ہے۔ غم تو اس لیے نہیں ہے کہ دور حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ اگر کل اس قرآن کی امانت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے انتخاب ہوا حضرت بلال کا، تو دور حاضر کے بلال ہم ہیں۔ اگر اس وقت آزمائش کے لیے انتخاب ہوا حضرت عمار کا، تو دور حاضر کے عمار ہم ہیں۔ اگر اس وقت قرآن کی آزمائش کے لیے انتخاب ہوا حضرت سمیہ کا، تو آج حضرت سمیہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہماری مائیں ہیں۔ اور اس وقت پیٹ پر پتھر
बांध कर और दरख्तों के पत्ते चबाकर और दरख्तों की छालें चबाकर कुरान से इश्क मोहब्बत का इजहार किया तो वो हमारे लाल और लख्तो जिगर है। ये कौन है? ये मस्जिद का मुअज्जिन है जो 5 वक्त शहादत दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ कायनात के जर्रों सुन लो, ऐ आसमान के तारों सुन लो, ऐ दरख्त के पत्तों सुन लो, इस बस्ती में रहने वाले ईमान के दावेदारों सुन लो, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी न मानने वाले सुनो। कायनात को गवाह बनाकर, चरिंदों परिंद को गवाह बनाकर, रात के अंधेरों को, दिल के उजालों को गवाह बनाकर वो कौन है? वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास, जो पूरी इंसानियत के सामने हक की गवाही दे रहा है। कौन है बताओ? पूनम ढिल्लो है? ये दे रहे हैं हक की गवाही। जिनकी नक्कालियां तुम्हारा नौजवान करता है, वो जिस तरह कान में रिंग डालकर आ जाए तो ये भी कान में दुरिया पहन करके, रिंग पहन करके जा रहा है। वो अगर हाथ में चांदी की चैन पहनकर आ जाए तो ये भी उसके नक्शे कदम पर चलकर चैन पहन रहा है। वो अगर यहां से घुटनों पर अपनी पैंट फाड़ कर आया तो इसने भी पैंट फाड़ने के पैसे दिए और अपने घुटने दिखा भी रहा है और देख भी रहा है। वो अगर टखनों से ऊंची पैंट पहन कर आया तो तूने टखनों से ऊंची पैंट कर ली, और अगर उसने झाड़ू लगाई अपनी पैंट से तो तू भी झाड़ू अपनी पैंट से लगाने लगा। आइडियल कौन है तुम्हारा? दिल में कौन बसता है? ये झूठे दावे मत करो, रो मत कि हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने किसको मुसल्लत कर दिया, और कौन आ गया हमारी मस्जिदों की चेकिंग करने के लिए, और कौन आ गया हमारे मदरसों की तहकीकात करने के लिए, और कौन आ गया हमारे कब्रिस्तान के कागजात देखने के लिए, और कौन आ गया हमसे हमारा हिसाब लेने के लिए। अगर अब भी नहीं सुधरे, अगर अब भी तौबा नहीं की, अगर अब भी मस्जिदों की तरफ रुख नहीं किया, अगर अब भी गरीबों को नहीं पूछा, अगर अब भी कुरान से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, और अब भी नाचने और गाने वालों की इत्तिबा नहीं छोड़ी, तो अज़ाब इलाही सर पे आ जाएगा। अभी तो बहुत दूर है। बेशक इस कुरान एक आयत पढ़ते जाइए, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। खुद अपने दिल से पूछो, एक इमाम की अजमत हमारी नजर में क्या है? जानते हो ये इमाम कौन है? ये किसका नाइब है? हुकूमत के नाइब से सट्टी गुम हो जाती है कोई जो डिप्टी सीएम को बुरा कहकर दिखाए, है कोई जो सीएम को गाली बककर दिखाए, है कोई जो वजीर आजम की शान में गुस्ताखी करके दिखाए। उसी दिन हथकड़ी पड़ेगी और जेल की सलाखों में जाएगा, मुकदमा कायम होगा। है कोई जो उसकी तौहीन करके दिखाए, है कोई जो अदालत के कानून की तौहीन करे, मगर ये रसूलुल्लाह के मिंबर पर खड़ा होने वाला, उनकी मेहराब में खड़े होकर उनकी नियाबत करने वाला, सिद्दीक अकबर की तरह मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, ये हमारी नजरों में इसकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। जो चाहे मस्जिद में जाकर इमाम को डांटे, जो चाहे ये कह दे कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से चले जाइए, दोबारा इस गांव में मत आना। उसकी बीवी तड़प कर रह जाए, बच्चे रो कर रह जाए, माँ ये कहे बेटा क्यों तुझे निकाल दिया गया, वो जाकर ये कहे कि मैंने एक चौधरी और एक अमीर के लिए गर्म पानी रात करना भूल गया था, लोटा उसके लिए रखना भूल गया था, वो नाली में थूकने आया था तो उस थूक को मैंने साफ नहीं किया था, इसलिए मेरी छुट्टी कर दी। क्या देते हैं हम? जिस हुकूमत की बुराइयां करते हो वो अपने एक कारिंदे को, एक नौकर को क्या सैलरी देती है पता? क्या देती है एक डॉक्टर को? हुकूमत एक डॉक्टर को क्या तनख्वाह देती है पूछा कभी? जाओ एम्स में जाकर पूछो कितनी तनख्वाह है, जाओ पूछो आरएमएल में, पूछो दिल्ली में जाकर के हॉस्पिटल में, अपने सिविल हॉस्पिटल में जाकर पूछो एक डॉक्टर की तनख्वाह क्या है। डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है और जिस्म को सही करता है और हुकूमत उसको वाजिब तनख्वाह दे रही है, चाहे वो हुकूमत जमीन के टैक्स से दे रही हो, हमारे टैक्स से दे रही हो, जिस चीज से दे रही हो, उसके अकाउंट में महीना पूरे होते ही सैलरी पहुंच जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के नुमाइंदे हैं, रात दिन कुरान पढ़ा रहे हैं, धूप गिराता हुआ हमारा नन्हा बच्चा आता
آتا ہے یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ریٹ نکلتا ہوا کوئی بچہ آتا ہے یہ اس کی توتلی زبان پر، یہ اس کی معصوم زبان پر کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ اکبر، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حافظ نظر تو آ رہے ہیں لیکن ان پر کتنی محنت لگی ہے، کتنی راتوں کی قربانیاں ہیں، کتنی دن کی قربانیاں ہیں، کتنی دوپہر قربان کی گئی ہیں، کیسی میٹھی اور پیاری نیند کو ان کے لیے قربان کیا گیا ہے، تب کہیں جا کر بنے ہیں۔ لیکن اے قوم تیرا حال یہ ہے کہ جب تو شادی پر جائے گا تو تیرے پاس بلیرو گاڑیاں کرنے، اسکارپیو کرنے کے لیے پیسے ہیں، بسیں کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن جب یہ امام نکاح پڑھاتا ہے تو اس وقت تو اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ تیرا دل اس امام کے لیے نہیں کھلتا، اس امام کے بچوں کے لیے نہیں کھلتا، اس محسن کے لیے نہیں کھلتا۔ ان حالات میں آج امام آ گئے ہیں، کل جب نبی آیا کرتے تھے تو ان کے اپنے ماننے والے تو احترام کرتے تھے، غیروں سے شکوہ ہوا کرتا تھا، آج تو اپنے ہی خنجر بھونک رہے ہیں، اور وہ خنجر ہاتھوں کے نہیں، وہ خنجر زبان کے ہیں جو دل کو پھاڑتے ہوئے چلے جاتے۔ چاروں طرف یہی رونا اور ستم ہے۔ اگر تم اپنے مسجد کی امام کی تنخواہ 40,000 روپے رکھ دو، اگر ایک مدرس کی تنخواہ 40,000 اور 50,000 روپے ہو تو کوئی ہے جو اپنے بچے کو نہ پڑھائے گا؟ وہ رکشہ کیوں چلوائے گا؟ وہ مزدوری کیوں کروائے گا؟ آٹومیٹک لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، آٹومیٹک لوگ مسجد کی امامت کے لیے آئیں گے۔ لیکن جب چاروں طرف ماحول یہ ہو کہ مسجد کے اماموں کو تنخواہیں تو کچھ نہیں، اس کے ساتھ عزت کب نیلام ہو جائے، کہ ابھی تم نے باغپت کے علاقے میں نہیں دیکھا، آج تو حال یہ ہو رہا ہے کہ اماموں کو ذبح کر ڈالو اور ان کے گھر کے چراغوں کو بجھا ڈالو اور اس کی بیوی کو بھی ختم کر ڈالو۔ باغپت میں ایک امام دیوبند گیا بیچارہ وہاں کسی کام سے، اور وہ وہاں پر اس کی ننھی منی بچیاں تھیں اور ایک بیوی تھی، نہ بیوی کو چھوڑا نہ معصوم بچوں کو چھوڑا۔ امام تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، ارے ظالموں بدلہ لینا تھا تو امام سے لے لیتے، بدلہ لینا تھا تو اسے یہاں سے نکال دیتے، اگر بدلہ لینا تھا تو اس کا سامان ضبط کر لیتے، اگر کچھ کرنا تھا تو اس کے ساتھ کرتے۔ ان ننھی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو مظلوم تھی۔ یہ ہے وہ مسلمان قوم، یہ قتل کسی غیر نے نہیں کیا، یہ قتل کرنے والے اسی محلے کے لوگ تھے، وہی کے لوگ تھے، وہی کے بچے تھے، یا وہی کے اپنے تھے۔ یہ حال ہے ہمارا جب ہمارے ہاتھ علماء کرام جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ دور حاضر میں کسی عالم کا قتل ایسے سمجھیے کہ پچھلے دور میں کسی نبی کا قتل۔ ان پر خنجر اٹھنے لگے، ان کو لوگ قتل کرنے لگے، ان کو بھوننے لگے اور تباہ کرنے لگے۔ آہ میرے عزیزو، ہمارے پاس تو آنسو ہی نہیں رہے، دل پتھر ہو گئے۔ کوئی فریاد کرے تو دل میں رحم ہی نہیں، رحم ہی نہیں رہا۔ کیا تھے تم اور کیا ہو گئے؟ اس لیے آج ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج کی مجلس محض جھوم جانے کے لیے نہیں ہے، بغلیں بجانے کے لیے نہیں ہے، بریانی کھا کر کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بوٹیاں تھیں اور کیا اس میں چکنائی تھی، اس کے لیے نہیں ہے۔ اے میری قوم، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ذمہ داری ملی ہے پوری دنیا کی کہ تمہیں غریبوں کا درد سمجھنا ہے، اپنوں کا بھی اور بیگانوں کا بھی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم نہیں۔ تمہارے نبی کے دروازے پر کوئی یہودی آیا کوئی کپڑا مانگنے کے لیے تو آپ نے یہودی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اگر کوئی بیوہ آئی آپ سے کھانے کا سوال کرنے کے لیے تو آپ نے کھانا اس کو عطا کر دیا۔ اگر کوئی یتیم آیا سواری لینے کے لیے آپ نے اپنے اونٹ
اونٹ کی سواری اس کو عطا کر دی. ذرا آپ بتاؤ تو صحیح, ہم میں یہ جذبہ ایمانی ہے, ہم میں یہ جذبہ اسلامی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم آئے تھے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے. پوری دنیا کے مسلمان جس تعداد میں رہتے ہیں ان کے پاس ایسے بینکنگ نظام ہوتا جو اس کے مد مقابل ہوتا, اور یہ کہہ رہے ہوتے مسلمان اسلامی ملکوں میں بھی اور غیر اسلامی ملکوں میں بھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جو بن سود کے بینکنگ نظام ہے. آئے کوئی ہمارے پاس غم کا مارا ہوا, ہم 1 لاکھ روپیہ اس کو قرض دیں گے, لیکن وہ قرض حسن ہوگا, وہ واپس لوٹا دے گا. فبیہا, نہیں لوٹائے گا تو ہم معاف کر دیں گے, مگر کچھ بھی تو ہمارے پاس نہیں. کیوں وہ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں؟ جو آپ کھاتے ہو وہی وہ کھاتے ہیں, جو تم پہنتے ہو وہی وہ لوگ پہنتے ہیں, جو تم جس مکانوں میں رہتے ہو ویسے ہی وہ رہتے ہیں. انہوں نے اپنی دنیا کے لیے اپنے نظام کو مستحکم کیا, دنیا کے لیے محنتیں کی, اور ان کے یہاں چونکہ حرام اور حلال کا فرق اور امتیاز نہیں ہے, اس لیے جب دنیا پر محنت کی تو آج مارکیٹ میں انہی کا پروڈکٹ موجود ہے اور ہم اسے خریدنے پر مجبور ہیں, ہم اسے استعمال کرنے پر موجود ہے. لاکھ ہم بائیکاٹ کی مہم چلائیں مگر کہاں تک چلائیں گے؟ ہم نے وہ چیزیں دی ہی نہیں. ہم تو ان کے صرف کے مقابلے پر ایک صرف نہیں بنا سکے, ان کے صابن کے مقابلے پر ایک صابن نہیں لا سکے, ان کی پیپسی کے مقابلے پر کوئی دوسرا کوک نہیں لا سکے, کوکا کولا کے مقابلے میں کوئی اپنا ٹھنڈا نہیں لا سکے. ہم ان کے مقابلے پر کیا چیز لے کر آئیں؟ بنا رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں اور ہم اپنی تجارت سے انہیں ہی بڑھاوا دیتے ہیں. نہ ہمارے پاس تجارت ہے, نہ ہمارے پاس معیشت ہے, نہ ہمارے پاس دنیا ہے. ارے دنیا نہ بھی ہوتی تو کم سے کم ہمارے پاس دین ہوتا, وہ دین بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں, شراب نشے کی پڑیاں ہیں, گاؤں گاؤں گلی گلی بچے تاش کے پتے کھیل رہے ہیں, موبائلوں پر سٹا کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, ان گیموں میں پیسہ جیتا جا رہا ہے اور پیسہ ہارا جا رہا ہے. یہ قرآن پڑھنے کی کتاب تو ہے, سمجھنے کی کتاب بھی ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, یہ جوا کھیلنے والے جتنے آلات ہیں یہ ناپاک ہیں, گندگی ہیں, ان سے بچ جاؤ. ہم بچ رہے ہیں؟ بچے ہمارے بچ رہے ہیں؟ نہیں بچ رہے. آج کا عنوان یہ بھی تھا اصلاح معاشرہ. کریں گے ہم معاشرے کی اصلاح؟ کون اصلاح کرے گا؟ آپ کہو گے مولانا صاحب چلے جائیے آپ اپنی تقریر کر کے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو پچھلی قوموں کے پاس آئے تھے. مستہم البأساء والضراء, انہیں سختیوں نے, انہیں تکلیفوں نے, پریشانیوں نے, آزمائشوں نے, مصیبتوں نے جکڑ لیا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے, وہ ہلا دیے گئے. جیسے زلزلے میں زمین ہلا دی جاتی ہے اس طرح وجود ہل گیا ان کا, قلب کانپنے لگے, جگر ان کے پھٹنے لگے. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ رسول پکار اٹھا, والذین آمنوا معہ, اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بول اٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں پر آئے ہیں. ابھی تو تم پر حالات آئے ہی نہیں, جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. ایک مسلمان سودی لین دین کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے جنت میں چلا جاؤں گا.
ایک مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے جنت میں چلا جاؤں گا، زمین دبا رہا ہے، کہہ رہا ہے جنت میں چلا جاؤں گا، حقوق مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ایسے ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اگر اتنی سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے، محمد رسول اللہ کے طائف کے گلیوں میں خون ان کا نہ بہتا، اور ان کے پیروں سے خون رنگتے رنگتے رشتے رشتے جوتیاں رنگین نہ ہو جاتی۔ وہ طاقتور انسان جو جنت کے 30 مردوں کی طاقت رکھتا تھا، وہ بے ہوش ہو کر نہیں گر جاتا، 3 سال تک اس کا بائی کاٹ نہیں ہوتا، بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے۔ ہمارے پاس دنیا نے اس وقت اپنے بازو اور پر پھیلا دیے ہیں، مگر ہماری دنیا کی انتہا نہیں ہے، ہمارے لالچ کی انتہا نہیں ہے، ہمارے ہرس کی انتہا نہیں ہے۔ ہمارا جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ہم اس امید میں ہر رات گزارتے ہیں، دن اس امید میں گزارتے ہیں اس کے نکاح کا وقت قریب ہو گیا ہے، جب کسی کے یہاں سے رشتہ آئے گا تو میں جس دن سے اس نے اپنا پہلا قدم دنیا میں رکھا ہے وہ تمام خرچہ وصول کر لوں گا۔ اور کیا آج مطالبے نہیں ہو رہے؟ مجھے نکاح کرنا ہے آپ کے یہاں، لیکن مجھے اسکارپیو چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مجھے فارچونر گاڑی چاہیے، 8 لاکھ روپیہ کیش چاہیے، بارات کے لیے یہ کھانا چاہیے۔ یہ کیا حال ہے مسلمانوں؟ کون سی دعوت دو گے تم دنیا کی دوسری قوموں کو؟ اگر تم نے نکاح قرآن کے مطابق کیے ہوتے، نبی کی سنت کے مطابق کیے ہوتے، تو تم کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں کا نکاح محض 2 گواہ اور لڑکے اور لڑکی کی ایجاب و قبول پر ہو جاتا ہے، بس تھوڑے سے مہر کے ساتھ۔ یہی تو ہے نکاح۔ یہ کیا ہے آپ کے نکاح؟ اتنی رسمیں، ایسی بےہودہ رسمیں۔ نکاح سے پہلے کہیں مہندی ہے، کہیں اپٹن ہے، کہیں لال خط ہے۔ یہ کیا ہے لال خط؟ یہ کیا کیا رسمیں بنا رکھی ہیں؟ یہ منہ دکھائی کیا ہے؟ یہ گاڑی پکڑائی کیا ہے؟ یہ دلہن پر نوٹ برسانا کیا ہے؟ یہ گواہ بن کر آتے ہیں تو لاؤ ہمیں مہنتانا اس لیے کہ ہم گواہ بنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ارے تمہارے سامنے اس لڑکی سے جا کے پوچھا گیا کہ کیا ہم فلاں کے نکاح کی اتنے مہر میں اجازت لے کر آئے ہیں؟ اس بیٹی نے اجازت دے دی، اس بچی نے ہاں کہہ دیا، یا وہ خاموش رہ گئی، تو محض یہ سننے کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے لے کے وہاں تک پیسہ وصول کریں گے۔ ادھر لڑکی والے اس نام پر وصول کر رہے ہیں جو ہاتھ دھلانے آ رہا ہے اسے پیسہ چاہیے، جو جوتیاں سالیاں چرا رہی ہیں انہیں جوتیوں کے پیسے چاہیے۔ کوئی 1.5 لاکھ مانگ رہی ہے، کوئی 2.5 لاکھ مانگ رہی ہے، اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کل ہی تو ہم نے 11 لاکھ دیے ہیں، اسی میں سے تو 2.5 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس کتاب میں آپ نے دیکھا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہندوستان کا جو قانون آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کیا اتنا جہیز چاہیے؟ وہاں تو اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جہیز کا مطالبہ کر دیا تو لال کر دیے جاؤ گے، تھانے میں جاؤ گے اور بند کر دیے جاؤ گے جیل میں۔ اس میں بھی نہیں ہے، ملک کے قانون میں بھی نہیں ہے، تو یہ کس قانون میں ہے؟ ہاں تمہارے پاس اور میرے پاس ایک قانون ہے، جو میرا نفس چاہتا ہے وہی میں کرتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے وہی میں کر رہا ہوں، جو میری آرزو چاہتی ہے وہی میں کر رہا ہوں۔ اسی کو اس قرآن نے کہا افرأیت من اتبع الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود وہی نہیں ہوتا جو پتھر کا بنا کے اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، یا لکڑی کا تراش کر کے اس کے سامنے شیش جھکایا جائے، وہی معبود نہیں ہوتا۔ قرآن ایک اور معبود کی ذکر کر رہا ہے، وہ معبود ہے ہمارے وجود میں، ہمارے اندر، وہ ہے ہمارا نفس، وہ ہے ہماری خواہش نفس، اس کی ہم اتباع ہو گئے۔ اس نے کہا شراب پیو اس لیے کہ اس سے رنگ نکھر جائے گا، تو نوجوان شراب پی رہے ہیں۔ کسی نے کہا شراب پیو تمہاری صحت بن جائے گی، پتلے ہو موٹے ہو جاؤ گے، وہ شراب پی رہا ہے۔ فلم میں کسی نے کہا میں شراب کو اس لیے پیتا ہوں کہ اس سے غم بھلا دیے جائیں، تو وہ شراب پی رہا ہے۔ دنیا کی مغربی قوموں کا یہ شعار تھا، آج یوٹیوب پر دیکھ کر، آج موبائلوں پر دیکھ کر، آج فلموں میں دیکھ کر ہماری مجلسیں بھی شرابی ہو گئیں۔ اور جانتے ہو اسلام کیا کہتا ہے شراب کے سلسلے میں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے، اور زیادہ بھی وہ حرام ہے۔
جب صحابہ کے سامنے اس شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا، خدا کی قسم مسلمان وہ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے پہلے مرحلے میں لگایا تھا۔ قرآن نے ان سے کہا آج کے بعد تمہاری بیٹیوں کو پردہ کرنا ہوگا، تو انہوں نے پردہ کیا۔ نبی کی بیٹیاں جن کے تقوی پر، جن کی طہارت پر، جن کے تقدس پر، جن کی عصمت پر، جن کی پاکیزگی پر آسمان قسمیں کھاتا ہو، زمین ان کے لیے قسم کھاتی ہو، جبرائیل ان کے دوپٹے کی عصمت کے ڈنکے بجاتا ہو، ان کو کہا گیا کہ تم امت کی مائیں ہو، تم امت کی بہنیں ہو، تم امت کی بیٹیاں ہو، تمہیں بھی پردہ کرنا ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے ایک عورت کے لیے حضرت فاطمہ نمونہ بنے۔ انہوں نے اپنی چادر سے حیا سے پردہ کیا۔ اب اپنی بیٹیوں کو دیکھ لو کیا حال ہے، یہاں سے لے کے عجم سے لے کے عرب تک، ایران سے لے کر کے سوڈان تک، ملک شام سے لے کے لبنان تک، کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ جو قرآن آیا، اس قرآن کی کون سی چیز ہمارے پاس ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ چھن گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف تمہیں جانا ہے۔ قوم نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اے موسیٰ ہم وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، مسجد اقصیٰ کے حصول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہاں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، 40 سال تک یہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہیں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ اے میری قوم، آج ہم بھی چاروں طرف بھٹک رہے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ہے۔ اس لیے یہ تقریریں، یہ جلسے محض رسم مت بناؤ، رات گزاری کے افسانے اور قصے مت بناؤ، اس سے عبرت لے کر اٹھو اور صحابہ کے قرآن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، تو تم اپنی آج سے بیٹھک جھوٹوں کے ساتھ مت رکھو۔ اس قرآن نے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ مال مت کھاؤ، ہل چلاتے وقت، اپنا ٹریکٹر چلاتے وقت پڑوس کی مینڈ مت توڑو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو سنو، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ان میں صلح کرا دو، پھونکے مت مارو، پارٹی اس طرف سے مت جاؤ، دونوں طرف سے دلوں کو ملانے کا کام کرو۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی ہے قرآن، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کر متحد اور متفق ہو کر اکٹھے ہو جاؤ۔ تم میں فرقہ بندی نہ ہو، تم میں ذات پات نہ ہو، تم میں ایک دوسرے کی گروہ بندیاں نہ ہو، اور تم پچھلی قوموں کی طرح مت ہو جاؤ۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہم گروہ گروہ ہیں، ہم جماعت جماعت ہیں، ہم فرقہ فرقہ ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن میں ٹکڑیاں بنیں گی، جماعتیں بنیں گی، ایک ادھر سے کھڑا ہوگا، ایک ادھر سے کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد پھر کمپیننگ شروع ہوگی، ایک جیت جائے گا اور باقی ہار جائیں گے۔ یہ جیتنے والا ہارنے والوں کو اپنا دشمن سمجھے گا، اس کے سپورٹروں سے انتقام لے گا، 5 سال تک وہ انتقام کی چکی میں پیسے جاتے رہیں گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے مجھے سپورٹ نہیں کی تھی، اس کی نالی توڑوا دوں گا، اس کا چھجا توڑوا دوں گا، آنے دو کوئی وقت گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوگا تو پھر اسے 307 میں پھنسا دوں گا۔ یہ ہے حال ہمارا۔
जाहिलियत सीनों में बैठी हुई है। यहां तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की बरकत से, कुरान ने क्या कहा, इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी नेमत से, इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, इस इस्लाम की नेमत से, इस कुरान की नेमत से अल्लाह ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। जो एक दूसरे का सर काटते थे, 8 महीने तक तलवारें चलाते रहते थे, न बच्चों को छोड़ते, न बूढ़ों को, न बीमारों को छोड़ते, न मासूमों को, लेकिन जब कुरान उनके सामने आया, ला तख्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे कत्ल मत करो, मा काना लिमुमिनिन अन यख्तुला मुमिनन इल्ला खता, कोई मोमिन किसी दूसरे का कत्ल ना करे। ये जब कुरान ने कहा तो तलवारें उनकी नियम में चली गई, एक दूसरे के मुहाफिज हो गए, भाई भाई हो गए। जो दुश्मनी थी उसे थूक दिया, दिलों में जो नफरत थी उसे मोहब्बत से तब्दील कर दिया, गुलामों को अपना इमाम बना लिया और मस्जिदों का मुअज्जिन उन्होंने गुलामों को तरतीब दे लिया। ये है कुरान। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इलेक्शन के नाम पर, हमने मिंबरी के नाम पर, हमने चंद वोटों के नाम पर अपने गांव को तकसीम कर रखा है और गरीबों को सताया जाता है, मालदारों को नवाजा जाता है और उसको महरूम कर दिया जाता है। अगर और कहना क्या है, मैं कौम की खिदमत के लिए खड़ा हूं। अगर कौम की खिदमत के लिए खड़े हो तो याद रखो, जो हुकूमत की स्कीमें आ रही है, जो वहां से तेल आता है, जो वहां से चीनी आती है, जो वहां से चावल आता है, जो वहां से गेहूं आता है, हुकूमत तो गरीबों को भेज रही है, राशन कार्ड पर भेज रही है, मगर ये कौन है जो सेटिंग करके गरीब को नहीं देते और अमीरों के यहां रात में पोटलियां जा रही। हुकूमत को बुरा कहने वालों, पहले अपने दामन को तो झांको। अब तो हुकूमत ने यह कर दिया कि अब ऐसे नहीं बांटेगा। दिल्ली में ले लो, चाहे यूपी का अपना कोटा, या बंबई में कर लो, कर दिया ना ऑनलाइन। लेकिन हम तो नहीं हुए सही, हम तो नहीं सुधरे। हाँ, मैंने वो जमाना देखा है कि जब प्रधान की बैठक पर कोठा बंटता था और कोटेधारी प्रधान का दस्ते रास्त होता था और वो गरीबों की, जिनके घरों में उजाले नहीं होते, डिबियां जला करती थी मिट्टी के तेल की, उनमें ठोकरे मारा करता था। ले जा यहां से उठाकर, और चंद लोगों से साठ गांठ करके उनके यहां पर चीनी के कट्टे जाया करते थे। ये हालात हमने देखे हैं। लेकिन कुदरत ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे उससे काम ले। वो चाहे तो शेर को हमारा जो दुश्मन है उसे हमारा हबीब बना दे, वो चाहे तो सांप को उसके फन से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज कर दे, वो जो चाहे करे। लेकिन अब वक्त बदल गया और हालात बदल गए। क्या हम कल एक टेलीफोन पर ये नहीं होता था कि थाने में पिटाई कराई जा रही है, मैं पीछे से आ रहा हूं, जरा इसको लाल कर देना, पट्टा मार कर इसे सही कर देना, ताकि कल रोता हुआ जब मेरी बैठक पर आएगा तो मैं एहसान दिखाऊंगा। गाड़ी पीछे से आया करती थी। आज उन टेलीफोनों की हैसियत खत्म कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने। कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, उसका कोई टेलीफोन काम नहीं करेगा। जाओ फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। आरजुओं से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम रुख फेर लोगे, अगर तुम बदल जाओगे, अल्लाह से किनारा कशी करोगे, बताओ कहां तक भागोगे। अल्लाह से भाग कर जाओगे तो कहां जाओगे। अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौमों को लेकर आ जाएगा। उसकी जिंदा मिसाल आज ये मदरसे हैं। ये मदरसे अमीर नहीं चला रहे, ये मदरसे आज भी गरीब चला रहे हैं। इसमें अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, इनमें आज भी गरीबों की औलादें और गरीबों के मासूम फूल खिल रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। 1400 बरस पहले उसने इसकी हिफाजत का वादा किया है। जो इससे जुड़ा है, खुदा की कसम, वो ऊंट का चराने वाला, वो बकरियों का चराने वाला उमर इब्न खत्ताब बन गया, जिसके नाम के सामने किसरा और कैसर के कदम कप कपा रहे थे। इस कुरान का पढ़ने वाला हजरत मुआज बिन जबल बन गया, जो गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके पढ़ने वाला
اللہ سلمان بن فارسی جو فارس کا رہنے والا تھا، ایک دن وہ گورنر بنایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے وعدے کیے تھے عزت کے، وہ عزت انہیں ملی. اللہ نے جو ان سے وعدے کیے تھے بلندی کے، وہ بلندی ان کو ملی. اگر آج میری قسمت میں اور آپ کی قسمت میں پستی ہے، ذلت ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. نوجوانوں کے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، انڈیا ٹوڈے پڑھنے کا ٹائم ہے، ٹائمز ناؤ پڑھنے کا ٹائم ہے، گارچز پڑھنے کا ٹائم ہے، موبائل میں 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہے، نہ جانے کس کس کی ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کا ٹائم ہے. مگر آج ہمارے بیٹوں کو، آج ہماری بہنوں کو، آج ہمیں اور ہماری ماں کو آدھا گھنٹہ ان کے پاس نہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن کی تلاوت سن لیں. میں نے ابھی آپ سے کہا ہمارے پاس وقت ہے اچھے سے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے کلو منالی کے مناظر دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے نینی تال اور شملہ جانے کے لیے، دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو کسی دن اس حص کی درسگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اپنا وقت نکالو. کونوا مع الصادقین. سچے کہاں ہیں؟ یہی تو سچے ہیں. یہ ملک کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، وطن کے معمار بھی ہیں، اور اپنی ملت کی نیا کے کھیون ہار بھی ہیں. تمہارے بچوں کا صحیح خیر خواہ کوئی ہے تو وہ یہ ہے. کاش تم اپنی امانتیں ان کے سپرد کر دیتے تو جس طرح انہوں نے مدرسے چلا کر دکھائے ہیں، یہ آپ کو دنیاوی علوم سے بھی آگاہ کر دیتے. آپ کہتے یہ زمین ہے، یہ پیسہ ہے، آپ ایک اسکول بھی چلائیے، یہ اسکول چلا کر دکھاتے. یہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنا کر بھی دکھاتے، یا آپ کے بچوں کو پروفیسر بنا کر دکھاتے، یا آپ کے بچوں کو انجینئر بھی بنا دیتے، یا آپ کے بچوں کو ہنر بھی سکھاتے. مگر ہم نے تو انہیں وہ بچہ دیا جو کہیں پڑھنے کے لائق نہیں تھا، جو زبان سے توتلا تھا، جو ذہن کا نہایت غبی تھا، زبان جس کی موٹی تھی، ہم نے اس بچے کو لا کر دیا. مگر رب دو جہاں کی قسم، انہوں نے اس بچے کو بھی مانجھا سنوارا، نوک و پلک اس کی بنائی اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ رب کی کتاب پڑھ رہا ہے. اس ان پڑھ کے ہاتھ میں قلم لکھ دیا کہ وہ لکھ دے دیا کہ وہ لکھنا جانتا ہے، اس کے ہاتھ میں کاپی دے دی کہ وہ پڑھنا جانتا ہے. اگر ہم نے کچھ اور دیا ہوتا تو انگریزی بھی پڑھنا سکھا دیتے، انہیں میتھمیٹکس بھی سکھاتے، اسے الجبرا بھی سکھاتے، اسے فزکس بھی سکھاتے، اور اسے ہم جغرافیہ جیومیٹرک بھی سکھاتے. مگر ہم نے دیا ہی کیا ہے؟ ہم ان کو دے کیا رہے ہیں؟ یہ بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں. کتنے مدرسے ہیں جن میں 4-4 مہینے کی تنخواہیں رکی ہوتی ہیں، ماں کی نظر 29 تاریخ پر لگی ہوتی ہے، بیٹا آئے گا تنخواہ لے کر آئے گا، گھٹنوں میں درد ہے اور آنکھیں درد سے کانپ رہی ہیں. بیٹا آیا پہلی 30 تاریخ کو خالی ہاتھ آیا، بیٹے کچھ لایا ہے؟ نہیں امی جان، مدرسے کا بجٹ ختم ہے. محتم صاحب کہتے ہیں رسید بک اٹھائیے اور چندہ لے کر کے اپنی تنخواہ خود نکال کر کے لے آئیے. 1 مہینہ ہو تو صبر کر لے، 4-4 مہینے گزر جاتے، تب بھی جا کر کے وہ تنخواہیں ہیں بھی کیا. جسے آج کا ہمارا نوجوان پان کھا کر تھوک دیتا ہے، سگریٹ پی کر پھینک دیتا ہے. 1 سگریٹ کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا. 1 ڈبیا کتنے کی ہے سگریٹ کی؟ 100 روپے کی ہے نا. آواز آ رہی ہے. میں تو پیتا نہیں، میں بغیر پیے بھی زندہ ہوں. جو پیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سگریٹ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو 1 ڈبی سے کسی کا کام چل جائے گا پورے دن میں؟ سگریٹ کی 1 ڈبی پورے دن کے لیے کافی ہے. 10 سگریٹ نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس کا تو یہ ہے جب 1 نکالا اور ساتھ میں 2 کھڑے ہیں تو 3 کو بھی دینا پڑے گا، ورنہ توہین ہے. یہ ہے نا بھائی، نکالے تو فوراً اس کا کور کھول کے اب لائٹر سے جلے گا. اب ناک منہ سے دھواں نکال کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھٹے کی چمنی نے اپنی آنکھوں کو اور ناک کو بنا لیا. واہ سبحان اللہ، فری کا بھٹا 100 روپے کا، اینٹ نہیں نکل رہی بس اس میں سے. اگر یہ سگریٹ چھوڑ دے جس پر لکھا ہوا ہے سگریٹ اسموکنگ انجوریس ٹو ہیلتھ، یہ سگریٹ صحت کے لیے ہانی کارک ہے اور رزلٹ اس کا بعض دفعہ کینسر ہے جس کا کوئی علاج نہیں. کیمیو چڑھاؤ تو منہ سوکھ جائے گا، بال گنجے کی طرح جھڑ جائیں گے. اسے پی رہا ہے.
اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سگریٹ پینا چھوڑ دے، جو پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اگر 100 روپے ہی روز کے لگاؤ تو مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 3000۔ یہ 3000 کسی حافظ کو دے سکتا ہے، کسی قاری کو دے سکتا ہے، کسی امام کو دے سکتا ہے؟ چھوڑ، ان سے تو محبت نہیں ہے۔ ابھی جس ماں کو کہہ رہے تھے کہ ماں کا چہرہ دیکھنا حج کے برابر ہے، جھوم اٹھے۔ ماں کا چہرہ دیکھنا تو حج کے برابر ہے، صحیح بات ہے، مگر ماں کو اگر کوئی 100 روپے دے تو اس کا ثواب لا حساب بے حساب ہے۔ چہرہ دیکھ کر کے حج کما رہا ہے، اس ماں کو مہینے پہ کتنے پیسے دیتا ہے ذرا بتا تو صحیح۔ کچھ مت کر، اسی کا پیسہ دے دے، گٹکے کا دے دے، کھینی کا دے دے۔ آج سے طے کر کے جاؤ یہاں سے کہ اللہ نے جب آپ کو اس قابل بنایا ہے، پوری گڈی تو بیوی کو دیتے ہو لا کر، اس میں سے کچھ تو ماں کو دے دو۔ ماں نے تو سب کچھ آپ کو دے دیا، پیٹ کا خون تھا 9 مہینے وہ تمہیں دے دیا، چھاتی کا دودھ تھا 2 سال تک ایک ایک قطرہ نچوڑ کر تمہیں دے دیا، تو تمہارے گھٹنے چلنے کے قابل ہوئے، تمہارے دانت کچھ پکڑنے کے قابل ہوئے، تمہاری آنکھیں دیکھنے اور کان سننے کے قابل ہوئے۔ آج وہ ماں تم سے صرف یہ کہتی ہے کہ اس بڑھاپے میں میری آنکھ بننی ہے، موتیابین کا پانی ہے، مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا، قرآن صاف نظر نہیں آتا، بیٹے میرا ایک آپریشن کرا دے۔ 3 بیٹے 4 بیٹے مل کر ماں کی ایک آنکھ کا آپریشن نہیں کرا سکتے، اس کی آنکھ میں لینس نہیں ڈلوا سکتے، اگر لینس ڈلوا دیا تو چشمہ نہیں لا سکتے۔ اپنے بیٹوں کو لے کر کے رات دن پھر رہے ہیں۔ محض جھومو مت، محض یہ مت کہو، بلکہ آج سے طے کر کے جاؤ، تم 3 بھائی ہو تو ہر بھائی مہینے پر اپنی ماں کو کتنا دے گا؟ اپنی آمدنی میں سے 500 روپے تو دے سکتا ہے، 400 روپے تو دے سکتا ہے، 1000 دے سکتا ہے۔ ماں کو دو، وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا حق باقی رکھا ہے، مگر ماں بس نام کی ماں رہ گئی ہے، جیسے آج اسلام نام کا اسلام رہ گیا ہے۔ کیوں؟ حقیقی اسلام مسلمان بن جائیے۔ آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بھی تقاضا ہے، مجھے بھی تقاضا ہے، لیکن جب وعدہ کیا ہے تو کچھ کہنا ہی تھا۔ میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا، البسا والدہ تاجا یوم القیامہ۔ حافظ قرآن کے ابا اور امی کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے ہزاروں لاکھوں اربوں گنا زیادہ ہوگی۔ اتنا خوبصورت وہ تاج ایک حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پر باندھا جائے گا تو حافظ کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آج دنیا میں ایک ممبری کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک پردھانی کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب ہی بہار میں الیکشن ہوئے ہیں، ایک MLA کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا ایک MLA پر، اس لیے ایک صاحب کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ نہیں تھا، لیکن کیا ضمانت ہے کہ 1 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بھی سیٹ نکل جائے گی اور MLA بن جائیں گے؟ کوئی ضمانت نہیں۔ سوچ رہے تھے یہ ہوگا، ہوا کچھ اور، لیکن یہاں ضمانت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا یہاں وعدہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ لہٰذا آج زندگی میں کوشش کرو کہ تمہارا کم سے کم ایک بچہ تو حافظ قرآن ہو جائے۔ میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، ورنہ کتنے ایسے ہیں جن کے ہر بچہ حافظ ہے۔ ایک بیٹی آپ کی حافظ ہو جائے تاکہ آپ کے تاج کا انتظام قیامت میں ہو جائے، اور پھر یہ حافظ قرآن وَشَفَّعُوا فِي عَشْرٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی، ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، جن کے لیے آگ کا پروانہ لکھا جا چکا ہوگا۔ آج دنیا میں تو کوئی کسی کو قید سے بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتا، حکومت آڑے آئے تو کوئی مائی کا لال اپنے آپ کو جیل سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی زندہ مثالیں اس وقت ہمارے
हमारे सामने हैं, जो बरसों बरस तक मिनिस्टर रहे, वजीर रहे, जिनके कदमों की थाप से कदम लोगों के सीने दहल जाते थे, हुकूमत वक्त अपने उस पर आई तो उन्हें जेल की सलाखों में रहना पड़ा, और वो कितने जेलों में खत्म हो गए। लेकिन ये अल्लाह का रसूल कह रहा है, ये जहन्नम में जाने वालों को बचाएगा, जिसकी तरफ उंगली उठा देगा 10 लोगों में से उसे जन्नत का टिकट मिल जाएगा। क्या महंगा सौदा है? महंगा सौदा है? बहुत सस्ता सौदा है मेरे दोस्तों, बस आज कर लो। यही वो तड़प थी, यही वो कुढ़न थी, यही वो चाहत थी। ये जो आपके सामने गुनहगार बैठा है, मौलाना असजद साहब आपको एक इशारा करके चले गए। 45 साल की मेरी उम्र थी उस वक्त जब मैंने इस कुरान को तिहाड़ जेल की सलाखों के अंदर खोला और पढ़ना शुरू किया। वहां साथियों ने मुझसे यह भी कहा कि अब इस उम्र में कुरान हिफ्ज मत करो, आपकी जरूरत है यहां तफसीर सुनाने की, हम आपसे इल्म सीखेंगे, मसले सीखेंगे, मसाइल सीखेंगे, आप यहां हमें इल्म सिखाएं, आप इसमें पढ़ने पे लट जाओगे तो हमें क्या मिल पाएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैंने कहा कि जब अल्लाह ने मुझे मौका दे ही दिया है, बचपन में तो मौका नहीं मिल सका, घर के हालात ऐसे नहीं थे, गांव में मकतब ऐसा नहीं था, पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह और उसे याद करना शुरू किया। और मैंने अपने अल्लाह से ये कहा कि मेरे मौला मुझे मौत उस वक्त तक न देना जब तक के मैं कुरान का हाफिज न बन जाऊं। फिर वो वक्त आया, वो दिन आया कि मैंने पहले पारे से लेकर आखिरी सूरत वन्नास तक कुरान को हिफ्ज किया। मैं बच्चों तुमसे कहता हूं, तुम तो खुश नसीब हो कि आज तुम्हारे हिफ्ज पर इतनी बड़ी बज़्म सजाई गई है, आज तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा दस्तरखान सजाया है जहां न जाने कितने आलिमों ने और लोगों ने खाना खाया है। तुम्हें इनाम के लिए आज कपड़े आए हैं, तुम्हारे इनाम के लिए रुमाल आए हैं, मगर मैं वो बदनसीब था, मैं वो कम नसीब था, मैं वो महरूमुल किस्मत था जहां खुशखबरी देने के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था। वहां नोट कहां से आते, नोट का वजूद तक नहीं था, भाई वहां मौजूद नहीं था जो आज गले लगा लेता, मां वहां मौजूद नहीं थी जो सर पे हाथ रखकर आज मुबारकबाद देती, वहां कोई अपना नहीं था जो कोई कपड़ा लेकर आता कि आज तूने कुरान का हिफ्ज कर लिया है, ये एक जोड़ा कपड़ा पहन ले। वही सूखी हुई रोटी थी, वही सूखी हुई रोटी थी और चंद टुकड़े थे और चंद चीजें थी। मेरे साथी थे वहां, कोई राजस्थान का था, कोई कश्मीर का था, कोई दूसरे मुल्क का था, ये सब इकट्ठे हुए और सबने मशवरा किया मुफ्ती साहब का हिफ्ज हो गया है। हम इतने नाकारा भी तो नहीं कि एक छोटी सी दावत का एहतमाम न कर सके। कुछ कागज इकट्ठे किए और कुछ कागज इकट्ठे करके बिजली के शॉट से आग जलाई और छुप करके उन्होंने थोड़ा सा तड़का लगाया और थोड़ा सा खाना बनाया और हमारे एजाज में उन्होंने ये पढ़। ये बात इसलिए सुना रहा हूं, हिफ्ज करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मेरा रब जान रहा था उस तड़प को। मैं गया तो हाफिज नहीं था, वापस लौटा तो हुकूमत वक्त की शिकायत इसलिए नहीं करता। शाबाश, तुम्हें भी मैं शाबाशी देता हूं कि आपने मुझे अंदर ले जाकर हाफिज कुरान बनाने का बहुत बड़ा एजाज बख्शा। अगर मैं बाहर होता तो रात दिन की तड़प और रात दिन का भागना मुझे हिफ्ज कहां करने देता था। मैंने अपने ताज का इंतजाम अपने 2 बेटों को हाफिज बनाकर किया, ये अल्लाह का फजल है। मेरे माँ बाप गांव के रहने वाले थे, उनके ताज का इंतजाम नहीं हो सका था। मैं रोता था, तड़पता था, रमजानों में करवटें बदलता था। जब लोग कुरान सुनाते थे तो मैं रोता था, मौला मैं हाफिज क्यों नहीं हूं। अल्लाह ने कहा ये तड़प पूरी होगी, मगर इसकी तड़प उस वक्त पूरी होगी जब सुन्नत यूसुफी भी जिंदा होगी और अपने अकाबिर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो माल्टा की जेल में गए थे उनकी सुन्नत भी जिंदा होगी।
اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بس آپ سے آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں. صدر صاحب ہمارے بڑے ہم سب کے بزرگ جن کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اور ان کی شفقتوں کے سہارے ہی میں آج چل رہا ہوں, انہیں یاد کیا کرتا تھا. اللہ نے ان سے پھر ملایا اور حضرت فرما رہے تھے مجھے چند دنوں سے تمہاری یاد آ رہی تھی, آج اللہ نے پھر ملایا. حضرت مولانا شریف صاحب تبلیغی جماعت کے امیر جن کا خطاب ہی امیر جماعت ہے, وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے, اس پیری میں وہ ہمارے درمیان ہیں. ان کے بیچ میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا, بس ایک بات آپ سے کہہ کے رسول اللہ کی حدیث سنا کے رخصت ہو رہا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو گیا. آج یہ طے کر کے اٹھو کہ اللہ کے ہو کے رہیں گے, ہو جائیں گے. پڑھ لیں گے 5 وقت کی نماز, شادیوں پر ڈی جے روکیں گے, اور جو ڈی جے بجائے گا اس سے کہہ دو کہ تیرا ہمارا حقہ پانی بند, نہیں آئیں گے. ایسا ہے جیسے تو نے ہم سے سامنے سے الیکشن لڑ لیا ہو, الیکشن پہ تو حقہ پانی بند کر دیتے ہو, ڈی جے بجانے پر نہیں. امام صاحب سے کہو تم بھی مت جاؤ نکاح پڑھانے کے لیے, کمیٹی اور مدرسے کی انتظامیہ ان کے پش پر کھڑی ہو جائے, 10 نوجوان مل کر کے 500 روپے انہیں دے دے, ہم دیں گے تمہیں 5000 روپے, وہاں مت جائیے, برائیوں میں شریک مت ہوئیے. پھر دیکھیے نظام قدرت اللہ بدلنے پر قادر ہے. صبح اٹھو تو کچھ اور ہو, رات کو سو تو کچھ اور ہو. اللہ ہی چاہے گا تو حالات بدلیں گے. ہمارے اور آپ کا کام ہے عمل کرنا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.